اب آئیے میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے چیدہ واقعات، چونکہ موضوع یہی چل رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا بیٹا مرزا محمود، مرزا طاہر اور مفتی صادق، انہوں نے تھیٹر دیکھا، سنیما دیکھا۔ تو چونکہ بات چل رہی ہے تو چلیے آپ کے سامنے چلتے چلتے کچھ اور واقعات بھی سنا دوں، چونکہ مرزا قادیانی کی جو باتیں ہیں وہ ان کے نزدیک، قادیانیوں کے نزدیک حدیث کے برابر ہے، حدیثی ہوئی ان کے ملفوظات۔ تو لیجئے میں اس حدیث کی کتاب جو قادیانیوں کی ہے، سیرت المہدی میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ لکھتا ہے مرزا بشیر احمد MA، سیرت المہدی جدید ایڈیشن، کمپیوٹرائز ایڈیشن، جلد اول، صفحہ نمبر 722، لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے، یہ ام المومنین کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی بیوی کو، ہمارے نزدیک ام المومنین ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو ہم کہتے ہیں ام المومنین، یہ ٹائٹل استعمال ہم ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہے یہاں کہ حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بانو تھی، وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی، حضور کو دبانے بیٹھی، مرزا قادیانی کو دبا رہی ہے، چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی، اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا، بانو آج بڑی سردی ہے۔ بانو کہنے لگی، ہاں جی، تدے تے تہاڈی لتاں لکڑی وانگڑ ہویا نی، یا پنجابی میں اس نے کہا، یعنی جی ہاں، جبھی تو آج آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے یعنی مرزا قادیانی نے جو بانو کو سردی کی طرف توجہ دلائی تھی، اس میں بھی غالباً یہ جتانا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں لگا کہ جس چیز کو دبا رہی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کس چیز کو دبا رہی ہو۔ بہرحال ایک غیر محرم عورت کو مرزا قادیانی رات کے اندھیرے میں وہاں بھانو اس کا پیر دبا رہی ہے۔ قادیانی جماعت بتائے کہ کیا نامحرم عورتوں کو چھونا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہ کہہ دینا کہ وہ بانو بڑھیا تھی، بڈھی تھی، بڈھی ہو جوان ہو، ہمارے نزدیک غیر محرم عورت کا کسی کو چھونا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ درمیان میں بات آ گئی، یہ بڑے میاں کی یعنی مرزا قادیانی کی۔ ایک عجیب لطیفہ اور بھی سنا دیتا ہوں، اور وہ گویا مرزا قادیانی کے نزدیک وہ الہام ہے۔ یہ سیرت المہدی کا حوالہ دیکھ لیجئے بھائی، سیرت المہدی جلد اول۔ اب صفحہ بھی دیکھ لیجئے، حصہ سوم، صفحہ نمبر 722، یہ ادھر ہے، کیونکہ اس کو ہائی لائٹ میں نے نہیں کیا ہے ادھر، آپ پورا صفحہ دیکھ لینا، میں زوم کر کے بتا رہا ہوں تاکہ صاف ستھرا پڑھا جائے۔ ہر حوالے کو میں
مرزا قادیانی کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا اس کو لکھتا ہے۔ اپنے ابا جی کا واقعہ سناتا ہے حدیث کی شکل میں۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب، ان کے بعد جو مرتب کی گئی ہے، جو ان کے الہامات پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، مجموعہ الہامات کشوف و رویا، اور طبع ہے سوم۔ اور بڑے غور سے سننا، اس کے الہامات ہے۔ مرزا قادیانی کا الہام سچا ہے، چونکہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں، تو نبیوں کے جتنے الہامات اور خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ 25 جولائی 1892 کا یہ تحریر یہاں ہے، اور یہ 25 جولائی 1892 کا یہ الہام ہے یا رویا ہے، کشف۔ 25 جولائی 1892 مطابق 2 ذی الحج 1309 روز دوشنبہ، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا۔ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں۔ وہ پانی لا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکایک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی خواب میں، اور خواب برحق ہے ان کا۔ میرے پاس آ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ مرزا محمود نے وہاں پیرس میں جالی کے کپڑے والی ننگی عورتیں دیکھی تھی۔ باپ یہاں خواب میں جالی والا کپڑا ہے پہنے ہوئے ہے، ایک عورت وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے۔ کس کے لیے اشتہار دیے تھے؟ محمدی بیگم، جس کی شادی کے لیے اس پر الہامات ہوئے۔ یہ غلط قصہ ہے۔ اور کہا یہ عورت میرے نکاح میں ضرور آئے گی، لیکن نہیں آئی۔ جس کے لیے میں نے اشتہار دیے تھے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ خواب میں محمدی بیگم آ رہی ہے۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے۔ پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی۔ اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ آگے مزہ لے کر کہتا ہے فالحمدللہ ذالک۔ اس سے 2-4 روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بیوی
میرے دالان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور میں دالان کے اندر بیٹھا ہوں. تب میں نے کہا آ روشن بی بی اندر آ جا. یہ تذکرہ ہے تبسم صفحہ نمبر 197. پہلے میں تذکرہ کا ٹائٹل دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اندر کا حوالہ دکھاتا ہوں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن تذکرے کا آ گیا ہے. ایک قادیانی لڑکی آج سے کئی سال پہلے میرے پاس آئی تھی. میں نے جب یہ حوالہ سنایا تو سننے کے بعد یہ کہنے لگی کہ بھائی، میں نے جب پورا سنا لیا تو کہنے لگی کہ یہ تو کرپٹ انسان ہے. اس لڑکی نے مجھے کہا، مجھے کہنے لگی کہ کیا یہ حقیقی کتاب صحیح ہے؟ میں نے کہا چلو ایک کام کر لو، اور یہاں میرے پاس انٹرنیٹ ہے، اپنی ویب سائٹ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کھولو. اس نے ویب سائٹ کھولی. میں نے کہا چلو تذکرہ پر لے جاؤ. وہ تذکرہ پر لے گئی. پھر میں نے وہ صفحہ نکلوایا ان سے. میں نے کہا پڑھو، اور اس نے پھر پڑھا تو منہ میں انگلی رکھنے لگی کہ یہ کس طرح کا نبی ہے. بہرحال میرے ہاتھ پر تو اس وقت اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ میرے خیال میں 8-9 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پتہ نہیں وہ واپس قادیانی بن گئی یا کیا ہوا، اللہ کو معلوم ہے. لیکن اس نے اپنی زبان سے یہ ضرور کہا کہ یہ تو کرپٹ انسان ہے. خواب میں ایک عورت نظر آتی ہے. میں شیئر کر رہا ہوں قادیانی کتابوں سے. چلیے آگے چلیے. اب میں آپ کو ایک دوسرا حوالہ یہ مفتی صادق کی کتاب ذکر حبیب سے سنانا چاہتا ہوں، چونکہ ہم شیئر کر رہے ہیں اور آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے. اور قادیانی جنہوں نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی ہے ان کو بھی شاید پڑھنے کا موقع ملے گا. یہ لکھتا ہے، یہ مفتی صادق اپنی کتاب ذکر حبیب میں کہ چونکہ گرمی کا موسم تھا، مسجد مبارک کی دوسری چھت پر جو اس وقت ہنوز وسیع نہیں ہوئی تھی، حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی ٹہل رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا. آپ مولوی عبد الکریم پر خفا ہوئے. فرمایا، خدا کا رسول جب تمہارے درمیان ہے تو تمہارے لیے کس طرح مناسب تھا کہ ایسی جرت کرتے. مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم، یہ مرحوم لکھا ہوا ہے، بہت شرمندہ ہوئے، رو پڑے اور معافی مانگی. یہ حوالہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول مانتے ہیں. میں آگے چل کر حوالہ دکھاؤں گا.